الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جب خالد بن ولید نے جبل رماد کے عقب سے اچانک حملہ کیا اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں میں آ گئے تو حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 حضرات رہ گئے۔ آپ نے الیہ عباد اللہ کہہ کر بھاگنے والوں کو آوازیں دیں، جس سے بکھرے ہوئے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ کعب بن مالک بھی چلائے، تب لوگوں نے سنا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ یعنی جب مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور وہ بے تحاشا جو ہے بھاگنے لگے اور جنگلوں اور پہاڑ پر چڑھے جانے لگے اور گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے شروع میں بات نہ سنی، اس سے رسول کا دل تنگ ہوا اور اس کے بدلے مسلمانوں پر تنگی آئی۔ غم کا بدلہ غم ملا اور ایک کے بعد ایک غم ملتا رہا، اور ابتدائی غم تو یہ تھا کہ ابتدائی فتح و کامیابی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ دوسرا اپنے جو ہے ساتھیوں کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کا غم تھا، اور پھر سب سے بڑا غم تو یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور یہ تو اتنا بڑا غم تھا کہ جس سے مسلمان جو ہے وہ تمام غموں کو بھول گئے اور جو ہے کسی کو کچھ ہوش نہ رہا، اپنے زخموں کو لوگ بھول گئے اور ان کے اوپر جو ہے ایک بڑی جو ہے اداسی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور پھر اس سے یہ ہوا کہ جب اتنے غم پڑے تو پھر غم کو ہی وہ بھول گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان غموں سے مسلمان جو اندھوناک ہو رہے تھے وہ کیفیت ان کی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو غم ملا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے عادی ہو جائیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مصیبت سر سے گزر چکی اسے بھول جائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑا غم جو ہے انسان کے چھوٹے غم کو بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو مسلمان اپنی شکست کو بھول گئے، مال غنیمت کے جانے کو بھول گئے، اپنے ساتھیوں کے شہید اور زخمی ہونے کو بھول گئے، اور جو ہے اتنے بڑے غم کی وجہ سے ان کے غم جو ہے ایک طرح سے ختم ہو گئے۔ اسی غم کی شدت میں آگے پیچھے کا ان کو کچھ ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی نہ سنی۔ جیسا کہ ایک طرف ہمہ تن ملتفت ہونے کے وقت دوسری طرف سے ذہول و غفلت پیش آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے بیان فرمایا کہ اللہ تمہارے احوال اور نیتوں کو جانتا ہے اور اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی کے مسلمانوں کو غم دینے کے اندر بھی جو ہے وہ حکمت تھی، اور یہ حکمت تھی کہ مسلمانوں کے اندر پختگی ہو جائے، صبر کی عادت ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔